فرانس اور جرمنی کی عورتوں حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانکنے کا نعرہ لگا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اخلاق باختہ عورت بے لباسی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اور تو جنگل میں رہنے والی ہے، تو کیا بات کرتی ہے؟ آج ان ایام کے اندر جس وقت کے یورپ کی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہے، وہاں پر پاکستان جیسا اسلامی جمہوری ملک، اس کے اندر بعض اخلاق باختہ عورتیں میری جسم میری مرضی کے نعروں کو لگا کر اسلام کے تصور کو پامال کرنا چاہتی ہیں، عورت کی حیا اور اس کی عفت و عصمت اور اس کے مقام بلند کو روندنا چاہتی ہیں، اور زناکاریوں، فحاشیوں، بدگماشیوں اور بدمعاشی کو اس معاشرے کے اندر فروغ دینا چاہتی ہیں۔ وہ کون سا حق ہے جو تمہیں اسلام نے نہیں دیا؟ وہ کون سا حق ہے جو تمہیں قرآن نے نہیں دیا؟ وہ کون سا حق ہے جو تمہیں حضرت رسول ہاشمی نے نہیں دیا؟ وہ کون سا حق ہے جو اللہ نے تمہیں نہیں دیا؟ حضرات گرامی قدر، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم ان ناپختہ نیم خواندہ مڈل کلاس کی لڑکیوں کے ذہنوں کو غلط راستے پر چلا کر ان کو گھروں سے بگانا چاہتی ہو؟ حضرات گرامی قدر، عورت مارچ کیا ہے؟ کیا عورت مارچ جو ہے وراثت کے حصول کے لیے ہے؟ نہیں، یہ وراثت کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ کیا عورت مارچ جو ہے یہ جرمنی اور فرانس کی طرح حجاب کی حمایت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ حجاب اور پردے داری کی حمایت کے لیے بھی نہیں ہے۔ کیا عورت مارچ جو ہے عورت کی کاروکاری اور عورت کو زندہ درگور کر دینا اور عورت کی قرآن کی شادیوں کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ اس مقصد کے لیے بھی نہیں ہے۔ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ کا ایجنڈا یہ ہے، میرا جسم میری مرضی، اور تیرا جسم تیری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ میرے جسم کا انگ انگ میرے پروردگار عالم نے بنا دیا، پکڑنے والا ہاتھ اس کا دیا ہوا ہے، چلنے والا قدم اس کا دیا ہوا ہے، دیکھنے والی آنکھیں اس کی دی ہوئی ہیں، سننے والے کان تو اس کے دیے ہوئے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، جس نے گدلے پانی کے قطرے سے مجھے بنایا ہے، مجھے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، مجھے سننے والے کان دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں بڑا ہی بے وفا ہوں گا، میں بڑا ہی بے حمیت ہوں گا، میں بڑا ہی غیرت سے دور ہوں گا کہ یہ بات کہوں پروردگار عالم بنایا تو نے ہے لیکن مرضی میری ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں زناکاریاں کرتا رہوں، میں فحاشی کا ارتکاب کرتا رہوں، میں بکواسیات کرتا رہوں، میں ہرزہ سرائی کرتا رہوں، میں ننگے پن کے نعرے لگاتا رہوں کہ فرانس اور جرمنی کی عورت تو حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانکنے کا نعرہ لگا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اخلاق باختہ عورت بے لباسی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اور تو جنگل میں رہنے والی ہے، تو کیا بات کرتی ہے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں نے پچھلے سال بھی آپ کو اس بات بتلائی تھی، عورت مارچ کے اندر ایک 70-72 سال کے بوڑھے نے بکواس کرتے ہوئے کہا تھا عورت کو آزادی نہیں مل سکتی، عورت کو امن نہیں مل سکتا، عورت کو سکون نہیں مل سکتا جب تک نکاح کے بندھنوں کو توڑ نہ دیا جائے، جب تک نکاح کے اصول و ضوابط کو پامال نہ کر دیا جائے۔ آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی، یہ ناانصافیاں، ظلم اور تشدد جاری رہے گا، جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا 1825 1825 میں انگریز نے نافذ کیا ہے۔ جیسے انگریزی ہمارے پر مسلط کر دی، ایسے ہی نکاح مسلط کر۔ حضرات گرامی قدر، یہ نکاحوں کو پامال کرنے کا درس دینے والے لوگ، معاشرے کے اندر فحاشی کی آبیاری کرنے والے یہ لوگ، معاشرے کے اندر زناکاریوں کی داغ بیل ڈالنے والے یہ لوگ، حضرات گرامی قدر، ہم ان کو کسی بھی قیمت کے پر گوارا نہیں کر سکتے، ہم ان کو کسی بھی قیمت کے پر قبول نہیں کر سکتے۔